الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومين. سب مل کے دعائے امام زمان. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وآينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھے محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو، ذکر اہل بیت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، اور جس زندگی کے مقصد کی وجہ سے یہ مجالس رکھی جاتی ہیں ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے. قرآن مجید کی بہت ہی مشہور اور معروف آیت کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اے مسلمانوں، اے اہل بیت کے چاہنے والوں، ایک ایسا وجود ہے جسے خدا نے آج تک باقی رکھا. یہ وجود تمہاری زندگی میں باعث خیر ہے، باعث برکت ہے.
اگر تو مومن بن جائے۔ سوال ہوا یہ کس کا وجود ہے؟ تو تمام تر علماء نے فرمایا یہ کسی اور کا وجود نہیں، یہ ہمارے 12ویں سرکار امام زمانہ کا وجود ہے۔ اے مومن، یہ وجود آج تک باقی ہے، اس کا سایہ تیرے سروں پر آج تک باقی ہے۔ یہ وجود تمہاری زندگی میں خیر لائے گا، یہ وجود تمہاری زندگی میں برکت لائے گا، یا یہ کہوں یہ وجود تمہاری زندگی میں سکون لائے گا۔ فرمایا جس نے بھی اس وجود کو مان لیا، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم اس کی زندگی میں خیر بھی دیں گے، ہم اس کی زندگی میں برکت بھی دیں گے، ہم اس کی زندگی میں سکون بھی دیں گے۔ میں نے پڑھ لیا، آپ نے واہ واہ کر لیا، لیکن میں آپ سے ایک سوال کروں گا، کیا ہماری زندگیوں میں وہ سکون ہے؟ کیا ہماری زندگی میں وہ برکتیں ہیں؟ کیا ہماری زندگی میں وہ خیر ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر کیوں نہیں ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے جس نے مان لیا اس کی زندگی میں تو خیر ہوگا، اس کی زندگی میں تو برکت ہوگی۔ پھر یہ مومن 12ویں سرکار کو مان بھی رہا ہے، کوئی مجلس نہیں جس کی ابتدا اپنے مولا کے نام سے نہ کرے، کوئی دعا اور نماز نہیں جس کی انتہا امام کے سلام سے نہ کرے۔ تو جب شیعہ 12ویں سرکار کو مانتا بھی ہے، ایمان بھی رکھتا ہے، پھر اس کی زندگی میں وہ سکون کیوں نہیں ہے؟ پھر اس کی زندگی میں وہ برکت کیوں نہیں ہے؟ ایسا سکون جیسا کربلا میں سیدہ زینب کو ملا، ایسا سکون جو نوک نیزہ پہ حسین بن علی کو ملا، ایسا سکون جو زنجیروں میں سید سجاد کو ملا، کہ پھر بھی چہرے پر اطمینان ہے اور کہتے تھے رضن برضا، اے خدا تیری رضا پہ زینب راضی ہے، تیری رضا پہ سید الساجدین راضی ہے۔ ارے یہ کیسا سکون ہے جس نے ہتھکڑیوں کو بھلوا دیا، یہ کیسا سکون ہے جس نے گردن کے کٹنے کے درد کو بھلوا دیا، پھر بھی حسین کے چہرے پر اطمینان ہے۔ لیکن یہاں پر مومن تھوڑا سا بیمار ہوتا ہے، شکوہ کرتا ہے میں علی والا میں بیمار کیوں ہوں، میں علی والا میرے پاس اولاد کیوں نہیں، میں علی والا میرے پاس دولت کیوں نہیں، میں علی والا اللہ نے یہ مجھے کیوں نہیں دیا۔ تو سوال یہ ہے جب قرآن نے وعدہ کر لیا جو بھی اس وجود کو مانے گا اس کی زندگی میں سکون ہوگا، اس کی زندگی میں رضایت ہوگی، اس کے چہرے پر اطمینان ہوگا۔ ایسا اطمینان اگر چٹائی پر بھی سوئے تو اطمینان ہے، اگر بستر پر بھی سوئے تو اطمینان ہے، جسم بیمار ہے پھر بھی مطمئن ہے، جسم ٹھیک ہے پھر بھی مطمئن ہے۔ یہ سکون کیسے ملے گا؟ قرآن نے ایک شرط بیان کر دی، فرمایا ہاں تم نے زبانوں سے 12ویں سرکار کو مان لیا، تم نے زبانوں سے 12ویں امام کو مان لیا، تم زبان سے الجل تو کہتے ہو، لیکن اے مومن جب تک یہ شرط پوری نہ کرو تمہاری زندگی میں وہ سکون نہیں آ سکتا۔ مولا وہ شرط کیا ہے آبا بھائی؟ ان کنتم مؤمنین، جب تک تمہاری دلوں میں ایمان داخل نہیں ہو جاتا۔ یہی تو جنگ ہے شیعوں کی دوسرے مسلمانوں سے، اس جنگ میں ہم خود ہی الجھ پڑے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اسلمنا کہنا اور ہے، آمنا کہنا اور ہے، اسلام لانا اور ہے، ایمان لانا اور ہے۔ اسلام لانے کا مطلب کیا ہے کہ شیعہ گھر میں پیدا ہوا، اس کو علی کی ولایت ملی، یہ تو قسمت تھی کہ تجھے علی کی ولایت ملی، لیکن سوال یہ ہے تم نے علی کی ولایت کو سمجھا کہ نہیں؟ مجلس حسین میں آئے، کالا لباس پہنا، شیعہ گھر میں پیدا ہوا، اثنا عشری شیعہ بنا، لیکن سوال یہ ہے کہ یہی جوان جب روڈ پہ چلتا ہے اور کسی غیر علی والے کو یا علی مدد کہتا ہے اور غیر علی والا یہ کہے کہ تم نے یا علی مدد کیوں کہا، جواب یہ ملے کہ ابا نے سکھایا ہے۔ جواب یہ ملے کہ امی نے سکھایا ہے۔ یہ جواب ہے اس شیعہ کا جو پیدائشی شیعہ ہے۔ فرمایا اگر دل میں سکون چاہتے ہو تو تجھے ایمان کی منزل پہ آنا ہوگا۔ ایمان کی منزل یہ ہے کہ جو عقیدہ رکھتے ہو اس عقیدے کا دفاع کرنا بھی جانو۔ صرف عقیدہ رکھنا کافی نہیں ہے کہ میں علی کا ماننے والا ہوں، علی کے ماننے والے ہو تو علی کی خلافت کو ثابت کرنا بھی سیکھو۔ یا علی مدد کہنے والے ہو تو یا علی مدد کہنے کو ثابت کرنا بھی سیکھو۔
پھر قیامت میں تم اور اس میں فرق کیا ہوا؟ اسے کہا جائے گا تم نے اللہ کو نہیں مانا تھا، وہ بھی کہے گا ہاں خدا اس گھر میں پیدا ہوا تھا جہاں پر بتوں کو سجدہ کیا جاتا تھا۔ اور اس سے کہا جائے گا تم نے علی کو کیوں مانا تھا؟ یہ بھی کہے گا پروردگار اس گھر میں پیدا ہوا تھا جہاں علی کو مانا جاتا تھا۔ تو اللہ کی آواز آئے گی علی کو ماننا ہے تو عقل سے مان، کیونکہ علی امام عقل ہیں، امام نقل نہیں ہیں۔ یہ نہیں کہ تجھے دین صرف مفتی سے لینا ہے، مولوی سے لینا ہے، دین اپنی عقل سے لینا ہے۔ عقل کہتی ہے علی سے بہتر امام تھا ہی نہیں تو میں کسی اور کو کیسے مانتا۔ علم کے میدان میں جاؤ تو سلونی کا دعویٰ کرتے ہوئے علی نظر آتے ہیں، شجاعت کے میدان میں جاؤ تو ٹوٹی ہوئی تلوار سے نبی کا دفاع کرتے ہوئے علی نظر آتے ہیں۔ موت کا خوف اگر کسی کے وجود میں نظر نہیں آتا تو شب ہجرت نبی کے بستر پہ سوتے ہوئے علی نظر آتے ہیں۔ میں کیسے کسی ایسے کو امام مانوں جو روتا ہوا نظر آئے، جو میدانوں سے بھاگتا ہوا نظر آئے؟ تو یہ عقل کا تقاضا تھا کہ علی کو امام مانا جائے، لیکن بحث ہے میرے 12ویں سرکار پر کہ تم نے امام کو مان لیا۔ فرمایا یہ وجود تب تک تمہیں برکت نہیں دے گا جب تک اس وجود کا ایمان تیرے دل میں چلا نہیں جاتا۔ کسی نے کہا مولانا ایمان کا مطلب کیا؟ میں نے کہا ایمان کا مطلب یہ کہ اپنے امام کا دفاع کر، امام زمانہ کا سپاہی بن۔ ایک سپاہی وہ ہے جو امام کے بدن کا دفاع کرتا ہے، ایک سپاہی وہ ہے جو امام کی فکر کا دفاع کرتا ہے۔ تجھے فکر امام زمانہ کا دفاع کرنا ہے۔ اگر آج کوئی مسلمان تم سے یہ پوچھ لے کہ شیعو تمہارا عقیدہ کیا ہے، کہ عقیدہ یہ ہے کہ 12ویں سرکار موجود ہیں، پردے غیب پہ ہیں، 1000 سال سے زیادہ موجود ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، ہماری مجلسوں میں آتے ہیں، ہماری آوازوں کو سنتے ہیں، تو آپ پر اعتراض کر دے بھائی یہ کیسے ممکن ہے؟ 1000 سال سے زیادہ ہو گیا، میری عمر 60-70 سال، بہت زیادہ 80 سال، بہت زیادہ 90 سال، اور تیرا عقیدہ یہ ہے کہ تیرا امام 1000 سال سے زندہ ہے۔ تو آپ کے بچے کو پتا تو ہونا چاہیے، جو کالی قمیض پہنتا ہے کم از کم اپنے مولا کا دفاع کرنا تو جانے۔ ارے تلوار اٹھا نہیں سکتا تو منہ کی تلوار تو اس کے منہ میں موجود ہے۔ دشمن کو اپنے کلام سے تو شکست دے سکتا ہے، دشمن کو اپنی دلیل سے شکست تو دے سکتا ہے۔ اگر لمبی لمبی دلیلیں بچوں کو یاد نہیں کروا سکتے، چھوٹی چھوٹی باتیں یاد کروا لو۔ یہ مکتب اہل بیت ہے، اور اس مکتب میں دلیل ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں نحن ابناء الدلیل، ہمارے ماننے والے جب بھی کلام کرتے ہیں دلیل سے کلام کرتے ہیں۔ آسان سی دلیل ہے، ہر مسلمان کو دے سکتے ہو، لمبی چوڑی آیتیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اعتراض کیا ہے؟ کیسے ممکن ہے کوئی 1000 سال سے زندہ ہو؟ اس مسلمان کو کہیے اے مسلمان تو قرآن کے پڑھنے سے پہلے کیا پڑھتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کے پہلے کیا پڑھتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، اے خدا مجھے کس کے شر سے بچا؟ شیطان کے شر سے بچا۔ اس سے یہ پوچھئے یہ ملعون کب سے زندہ ہے؟ اس کا وجود کب سے ہے؟ کہ ابھی آدم نہیں بنا تھا، کہ تب سے ہے؟ کہ عجیب مسلمان ہو جب خدا گمراہ کرنے والے کو اتنی زندگی دے سکتا ہے تو کیا ہدایت دینے والے کو اتنی زندگی نہیں دے سکتا؟ خدا ایک گمراہ کرنے والے کو جس نے تمہاری گمراہی کا بندوبست کیا، یہ ملا اس پر تو ایمان رکھتا ہے، تو جس نے تمہاری ہدایت کا بندوبست لیا۔ لیکن دیکھیے دشمن بھی تو بڑا تیز ہے نا، کیونکہ علی کے مقابلے میں اور علی والوں کے مقابلے میں جو بھی آئے وہ تھے مکار، اور مکر انسان سے بڑا کام کرواتا۔ اس نے کہا دیکھو مولانا صاحب آپ بھی امام کو مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں۔ میں نے کہا آپ بھی مانتے ہو، کہ فرق یہ آپ کہتے ہیں پیدا ہو چکا، ہم کہتے ہیں پیدا ہوگا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ امام زمانہ پیدا ہو چکے، پردے غیب میں ظہور کریں گے۔ وہ کہتے ہیں مولانا ہمارا عقیدہ پیدا ہوں گے۔ دیکھو دونوں کی سچویشن ہے ایک طرح، مل تم بھی ابھی نہیں سکتے، مسئلہ تم بھی ابھی پوچھ نہیں سکتے، ملاقات تم بھی نہیں کر سکتے، ہم بھی نہیں کر سکتے، دونوں ایک جیسے ہوئے۔ تم کہتے ہو ظہور کے بعد ملیں گے، ہم کہتے ہیں پیدائش کے بعد ملیں گے۔
تو پھر یہ ضد کیسی کہ وہ زندہ ہے؟ ایسا امام جو زندہ بھی ہو اس سے کوئی فائدہ نہ ہو، ایسا امام جو زندہ بھی ہو اس سے ہدایت لے نہ سکو، ایسا امام جو زندہ بھی ہو شیعوں میں اتنے اختلافات ہیں حل نہ کرا سکو، پھر ایسے امام پر ضد کیسی کہ وہ زندہ ہے؟ آؤ دونوں ایک ہی عقیدے پہ آتے ہیں کہ پیدا ہوگا تب جا کے ملیں گے۔ اب اگر کوئی عام سا شیعہ ہوگا وہ کیا جواب دے گا؟ پھنس جائے گا نا۔ لیکن اگر وہ در علی پہ جائے، علی والی عقل لے، تو دشمن کو ایسے ہی شکست دے سکتا ہے جیسے علی بن ابی طالب نے دی تھی۔ کہاں بھائی یہ بات سچ ہے، آپ کا عقیدہ ہے پیدا ہوگا، ہمارا عقیدہ ہے پردے غیب میں ہے، لیکن یہ کہنا کہ پردے غیب میں رہتے ہوئے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے رہا، تم ہدایت لے نہیں سکتے، تم مل نہیں سکتے، اس کا جواب بھی بڑا سمپل سا ہے۔ اسے کو یہ بتاؤ مولوی صاحب، جب کبھی آپ گمراہ ہوئے اور ہم نے کہا کہ کس نے گمراہ کیا، تو کہنے لگے کہ مولانا شیطان نے گمراہ کر دیا۔ اچھا مولوی صاحب آپ گمراہ ہوئے، آپ نے شیعوں کو کافر کافر کہا، کس نے آپ کو کہا کہ شیعوں کو کافر کہو؟ کہ مولانا شیطان نے گمراہ کیا۔ اچھا شیطان نے کان میں کہا تھا شیعوں کو کافر کہو؟ کیا شیطان انگلی سے پکڑ کے لے گیا تھا مسلمانوں میں تفرقہ پھیلاؤ؟ کہ نہیں مولانا لے کر نہیں گیا تھا، کہ تمہیں کہا بھی نہیں، انگلی سے پکڑ کے لے کر بھی نہیں گیا، پھر بتا یہ گمراہ کیسے کرتا ہے؟ جو نظر بھی نہیں آتا، جو زبان سے کہتا بھی نہیں ہے، جو انگلی سے پکڑ کے لے کر بھی نہیں جاتا، پھر بھی تم بار بار یہی کہتے خدا اس کے شر سے بچا، خدا اس کے شر سے بچا۔ مولانا شیطان نے گمراہ کر دیا، میرے باپ کو شیطان نے گمراہ کیا، میرے بھائی کو شیطان نے گمراہ کیا۔ کہا یہ نظر بھی نہیں آتا، پھر یہ تجھے گمراہ کرتا کیسے ہے؟ کہ مولانا مسئلہ یہ قرآن کی آواز آتی ہے یوسوس فی صدور الناس، یہ ملعون غیب میں رہ کے ہمارے سینوں میں وسوسہ کرتا ہے۔ ارے جب گمراہ کرنے والا غیب میں رہ کے گمراہ کر سکتا ہے تو کیا ہدایت دینے والا غیب میں رہ کے ہماری ہدایت نہیں کر سکتا؟ تو ہدایت کے لیے امام کا دکھنا، یاد ہدایت کے لیے اس کا دکھنا ضروری نہیں ہے، وہ امام غیب میں رہ کے ہمارے سینوں میں ہدایت کر سکتا ہے۔ اور اس کے لیے امام کا فرمان کہ اے میرے چاہنے والے، جب تو گناہ کا ارادہ کرے اور تیرے قدم گناہ کی طرف بڑھتے جائیں، آدھے راستے میں اگر تو اپنے ارادے کو بدل لیتا ہے اور اس گناہ سے پلٹ کے واپس آتا، یہ مت سمجھنا تیرا ارادہ تھا، یہ تیرے امام کی فکر تھی۔ فرمائے جب بھی تو کوئی خیر کا کام کرتا ہے، اچھائی کا کام کرتا ہے، امام زمانہ فرماتے ہیں یہ خیال میں نے تیرے ذہن میں ڈالا تھا۔ جب بھی تو برائی کی طرف جاتا ہے وہ خیال شیطان کا خیال تھا۔ یہ مت سمجھنا جو رحمتیں جو برکتیں تیری زندگی میں ہیں، فرمایا اگر ہم نہ ہوتے یہ دشمن تجھے کچا چبا جاتا۔ یہ دن بدن تمہاری تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، دن بدن حسین کے ذکر میں رونق ہے۔ صدام نے سوچا تھا میں حسین کی کربلا کو بند کر دوں گا، آج دنیا جا کر دیکھے اربعین کا ماحول کیا ہے۔ کہ وہ تو یزید نے سوچا تھا ایک صحرا میں حسین کو شہید کر دوں گا، دنیا کو کیا پتا ایک جنگل ہے، کوئی آئے تھے باغی اور ان کو قتل کر دوں گا۔ لیکن خدا نے کہا یزید یہ تیرا نقشہ ہے، ایک نقشہ میں بناتا ہوں اور واللہ خیر الماکرین ہے، اور میرے نقشوں کا مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا۔ تم نے جس زمین کو حسین کے لیے جنگل بنایا تھا میں اسی زمین کو مومنوں کے لیے جنت بنا دوں گا۔ آج وہی زمین جنت ہے، ایک ملک نہیں 250 ممالک کے لوگ وہاں جاتے ہیں۔ میرے پاس وقت کم ہے، میں صرف اشارے کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا۔ عزیزو کبھی آپ نے سوچا یہ اربعین، یہ حسینی جلوس، یہ نجف سے کربلا پیدل جانا، یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ جب آپ اربعین پہ پیدل چلتے ہیں آپ کا مزاج بدل جاتا ہے؟ وہ بندہ جو پاکستان میں جمع کرنا چاہتا ہے اربعین میں بس لٹانا چاہتا ہے۔
دنیا کا نظریہ ہے اگر زندگی بنانی ہے تو جمع کرو. دنیا کا نظریہ ہے کہ اپنی زندگی میں سکون لاؤ. دنیا کا نظریہ ہے کہ بہترین بستر، بہترین لباس، زیادہ سے زیادہ پیسہ، بہترین سواری. لیکن جب کربلا جاتے ہو تو زندگی پلٹ جاتی ہے. وہاں نہ بستر کی پرواہ ہے، نہ گرمی کی پرواہ ہے، نہ پاؤں کے زخموں کی پرواہ ہے. ارے جو انسان اپنے لیے جمع کرتا ہے، کربلا میں بچے راستے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جتنا کھانا ہے کھا لے، میرے گھر میں سونا ہے سو لے، اپنے کپڑے دے میں فری میں تجھے دھو کر دوں گا. تو کربلا میں ایک جذبہ ملتا ہے جس جذبے کا نام ہے ایثار، قربانی، لٹانا، دینا، وجود کو مٹانا. یہی تو وہ نظریہ ہے جس پر حسین کربلا گئے تھے. کیا ہوتا ہے اس مومن کو جب کربلا جاتا ہے؟ کربلا اور 40 کڑی ہے امام زمانہ کے ظہور کی، کہ دیکھ جب تیرا مولا آئے گا تو صرف کربلا میں نہیں پوری دنیا میں یہ ماحول ہوگا. مومن اپنے گھر کے دروازوں کو غریب کے لیے کھول دے گا جس طرح کربلا میں کھول دیتا ہے. دنیا پیاسوں کے لیے پانی کی سبیلیں لگا دے گی جس طرح کربلا میں لگتی ہیں. جس طرح کربلا میں کوئی بھوکا رات کو بھوک سے سوتا نہیں 40 پہ. مومن کہتا ہے اور کتنا کھاؤں؟ نہیں، ایک لقمہ کھا لے تاکہ میرے حسین کی نیاز قبول ہو جائے. جب تیرے مولا کا ظہور ہوگا کائنات میں ایسی حکومت ہوگی، لوگ اپنے گھروں کے دروازوں کو کھول دیں گے. کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، کوئی پیاسا نہیں سوئے گا، کیونکہ یہ اس کی حکومت ہے جو علی کا بیٹا ہے. امام فرماتے یہ ممکن نہیں کہ علی کی حکومت میں رات کو کوئی بھوکا سو جائے. وہ حکومت کیسی جس حکومت میں بھوکا سو جائے؟ فرمایا وہ علی کی حکومت نہیں. تو اے مومن تجھے اس حکومت کا انتظار کرنا ہے، تجھے اس خوشخبری کے دن کا انتظار کرنا ہے جب تیرے مولا آئیں گے، علم کو لہرائیں گے. لیکن 2 جملے اور مصیبت امام، لیکن اس مولا کو لشکر کی ضرورت ہے. یہ دعا کرنا کہ مجھے اس کے لشکر میں شامل کرو، یہ دعا غلط ہے. یہ دعا نہ کیا کرو. یہ دعا کرو کہ مولا کا لشکر موجود ہے، مجھے اس لشکر کا سپاہی ابھی بنا. امام آئیں گے، کوئی لشکر آسمان سے لے کر نہیں آئیں گے. اے مومن آپ ہی میں سے لشکر بنیں گے. امام کوئی لشکر بنائیں گے نہیں. یہ مجلس میں جو مومنین ہیں یہ مولا کا لشکر ہے. تم مانتا کیوں نہیں تو مولا کا لشکر ہے؟ تو اس لشکر میں کیا تیرے مولا کو کسی عباس کی ضرورت نہیں؟ کیا اس لشکر میں مولا کو کسی زینب کی ضرورت نہیں؟ کیا اس لشکر میں امام کو کسی علی اکبر کی ضرورت نہیں؟ کیا اس لشکر میں مولا کو کسی حبیب ابن مظاہر کی ضرورت نہیں؟ ارے حسین کی کربلا بغیر حبیب کے کربلا نہیں ہے. حسین کی کربلا بغیر زہیر کے کربلا نہیں ہے. حسین کی کربلا بغیر سیدہ زینب کے کربلا نہیں ہے. تو آج بھی تیرے مولا کو کسی زینب کی ضرورت ہے. تو اپنے مولا کا عباس بن کیوں نہیں جاتا؟ تو اپنے مولا کا علی اکبر بن کیوں نہیں جاتا؟ امام فرماتے مجھے اکبر کی ضرورت ہے، مجھے عباس کی ضرورت ہے. صرف عباس کا نام لیا نہ کرو، عباس کا ادب اپنے وجود میں پیدا کیا کرو. امام کسی مومن کے خواب میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں مومن جب واپس اپنے گاؤں جاؤ اس بوڑھے کو سلام کرنا جو عزاداروں کی جوتیاں بناتا. حسین کے نزدیک ادب کی بڑی اہمیت ہے. فرماتے ہیں با ادب بن. جب تیرا عقیدہ ہے کہ تیرا مولا تجھے دیکھ رہا ہے تو اے مومن اس امام کے سامنے کبھی بے ادبی نہ کیا کر. بے ادب محروم از لطف رب. فرمایا تو 1 قدم بڑھا. اہل بیت فرماتے ہیں ہم 10 قدم تمہاری طرف بڑھا کر آگے آتے ہیں. ایک بہت گنہگار شخص تھا عزیزان محترم، شہر کا بدترین گنہگار، بدترین شرابی تھا. مولانا صاحب کہتے ہیں کہ میں محرم کی پہلی مجلس پڑھ کر اپنے گاؤں کی طرف رواں دواں تھا. اس کا نام تھا علی گنداب. گنداب گاؤں تھا وہاں کا رہنے والا، لیکن اپنے گاؤں کا مشہور شرابی تھا. کہ مولانا صاحب جیسے واپس آئے راستے میں شرابی کو کھڑا ہوتا ہوا دیکھا اور نشے کی حالت میں کھڑا تھا.
کہا مولوی صاحب کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں حسین کی مجلس پڑھ کے واپس آ رہا ہوں۔ کہا اچھا محرم ہو چکا؟ کہا ہو چکا۔ کہا مولوی صاحب مجلس میں کیا پڑھتے ہو؟ اس نے کہا حسین کے فضائل، فرامین، مسائل۔ کہا مجھے بھی تو سنا، میں بھی تو سنوں حسین کی مجلس کیسے ہوتی ہے۔ مولانا صاحب کہتے ہیں میں ڈر گیا، بدماش شرابی ہے، کہیں ایسا نہ ہو لڑ نہ دے، چاقو نکال کے زخمی نہ کر دے، بدماش آدمی تھا۔ میں نے بہانہ بنایا، میں نے کہا دیکھو مجلس ایسے نہیں ہوتی، مجلس کے لیے ممبر ہو، مجمع ہو، کرسی ہو، کہیں بیٹھ کے فضیلت کے ساتھ حسین کا ذکر کیا جائے۔ تو دیکھیے ادب کبھی کبھی انسان کو بڑے بڑے مقامات عطا کر دیتا ہے۔ اس نے کہا مولانا صاحب اگر ممبر نہیں تو کیا ہوا؟ اس نے دیوار کے ساتھ تکیہ لگایا، جس طرح آپ رکوع میں جاتے ہیں اس طرح رکوع میں گیا، اور اس نے کہا میری کمر آپ کے لیے ممبر ہے، بیٹھ جائیے اور مجھے سنائیے چند جملے کہ تم پڑھتے کیا ہو ممبر پر۔ مولانا صاحب کہتے ہیں مجبور ہو گیا۔ میں نے کہا اگر بیٹھتا نہیں تو یہ لڑتا ہے، نشے کی حالت میں کیا کروں؟ کہ میں اس کی پیٹھ پہ بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کے بعد میں نے چند حدیث مولا کی فضیلت میں پڑھی، پھر میں نے سوچا کہ مصائب کیا پڑھوں۔ کہ اچانک میرے ذہن میں آیا کہ علی اصغر کے 2 جملے پڑھوں۔ کہتا میں نے کہا کہ میرا حسین بڑا مظلوم تھا، بیٹا تھا اکبر، اس کو بھی شہید کر دیا، بھتیجے تھے انہوں محمد، وہ بھی شہید ہو گئے، عباس جیسا بھائی تھا، ظالموں نے اس کے بازو بھی کاٹ دیے، حسین کا ایک 6 مہینے کا بچہ تھا، پانی پلانے کے لیے گئے، ظالموں نے اس بچے کے گلے میں بھی تیر لگا دیا۔ کہ اتنا کہنا تھا، میں علی گنداب کی کمر پہ بیٹھا تھا، اس کی کمر لرزنے لگی، اس کے وجود میں کپ کپاہٹ طاری ہو گئی۔ ایک مرتبہ کا مولانا جلدی اترو، اور روتے روتے مجھے کہا کہ مولانا اتنے ظالم تھے، جب بیٹا مار دیا، جب بھائی مار دیا، 6 مہینے کے بچے پر بھی رحم نہیں کیا۔ کہ اتنا مظلوم تھا میرا حسین۔ مولانا صاحب نے کہا اتنے مظلوم تھے ہمارے آقا حسین؟ کہ یہ کہتے ہوئے روتا ہوا، زبان پر حسین حسین کرتا ہوا اپنی گھر کی طرف چلا گیا۔ مولانا کہتے ہیں چند دنوں کے بعد میں گاؤں میں اٹھا، لوگوں میں بیٹھا، میں نے کہا وہ علی گنداب کہاں ہے؟ کہ مولانا پتہ نہیں۔ گھر والے کہتے ہیں سامان اٹھا کر کئی دنوں سے گاؤں سے چلا گیا۔ دیکھیے یہ مجلس انسان کو حر کیسے بناتی ہے۔ 70 سال سے کوئی مصیبت اصغر سنے لیکن انسان نہ بنے، اس کا مطلب یہ مصیبت اسے کچھ نہیں دے رہی۔ اے جوان تو علی اکبر کے مصائب سنے پر اکبر کی سیرت نہ آئے۔ یہ مصیبتیں حر بنانے کے لیے ہیں، صرف رونے کے لیے نہیں ہیں۔ کہتا 3-4 سال کے بعد، کئی سالوں کے بعد میں نجف گیا۔ نجف میں جیسے حرم علی میں آغا اصفہانی بہت پرانے مجتہد کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگا، تو میں نے نماز کی پہلی صف میں علی گنداب کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ میں نے آغا اصفہانی کے پاس گیا، میں نے کہا مولانا آپ اس کو جانتے ہیں، یہ کون ہے؟ کہا جب سے یہ بندہ نجف آیا ہے اس سے بڑا کوئی نمازی نہیں ہے۔ رات کے 2 بجے علی کے حرم آتا ہے، 1 بجے مسجد کوفہ جاتا ہے، کہ لوگوں نے اس کو چیختے ہوئے روتے ہوئے دیکھا ہے، رو رو کر 2 گھنٹے روتا ہے، سجدے میں جا کر کہتے ہیں پروردگارا اگر تم نے علی گنداب کا یہ گناہ معاف کر دیا تو دوسرے گناہ کا وہ کیا کرے گا؟ اگر تم نے دوسرا گناہ معاف کر دیا وہ اپنے تیسرے گناہ کی توبہ کیسے مانگے؟ کہ سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے، نمازیوں میں سب سے آخر میں یہی علی گنداب ہے۔ کہ مولانا جانتے ہیں یہ شہر کا مشہور شرابی تھا، کہ مجھے نہیں پتا کون ہے لیکن یہاں لوگ اس کو سجدہ کرنے والوں میں سے جانتے ہیں، عبادت کرنے والوں میں سے جانتے ہیں، یہ علی گنداب کا کردار ہے۔ کہ ایک مرتبہ رات کی نماز پڑھی، جماعت ختم ہوئی، ایک طالب علم دوڑتا ہوا آیا، قبلہ صاحب وہ جو فلاں مجتہد ہے اس کے اوپر سکرات کا وقت ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں آج رات وہ مر جائے گا، اس کے لیے قبر کا بندوبست کرنا ہے۔ آغا اصفہانی نے اسی رات مولا علی کے دروازے جہاں سے آپ داخل ہوتے ہیں دروازے پر ایک قبر کھدوائی، کہا مجتہد ہے
آیت اللہ ہے، عالم ہے، یہاں قبر کھودو، کا قبر کھود لی، کا صبح خبر دینا طبیعت کیسی ہے، 99% چانسز یہ تھے وہ مر جائے گا، کا غسل کفن دینے کے بعد یہاں دفن کریں گے، کا صبح کی اذان ہوئی، آیت اللہ نے خبر پہنچوائی، بتاؤ فلاں آیت اللہ کا کیا ہوا، کا مولانا اللہ نے خیر کیا، وہ بچ گئے۔ آغا اصفہانی کہتے ہیں اب قبر کا کیا کریں، خود بھی چکی ہے، تیار بھی ہے۔ اتنے میں ایک نمازی دوڑتا ہوا آیا، مولانا کافی دیر ہو گئی، علی گنداب سجدے سے سر نہیں اٹھا رہا، بڑی دیر ہو گئی، علی گنداب سجدے سے سر نہیں اٹھا رہا۔ دوڑے دوڑے گئے، اس کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن روح تو کب کی پرواز کر چکی تھی۔ کہ مولانا کیا کرے، کہ جلدی غسل و کفن دو، قبر تو پہلے سے تیار ہے، لگتا ہے اس علی نے اپنے علی کے لیے قبر کھدوائی ہے اور قبر کا بندوبست کیا ہے۔ عزیزو اگر علی گنداب بنو گے، اگر مصیبت سن کے دل میں وہ ولولہ پیدا کرو گے جس ولولے نے ہر کو ہر بنا دیا۔ امام زمانہ فرماتے ہیں آئے مرعشی نجفی میں کربلا کے مصائب پہ اتنا نہیں روتا جتنا جب شب قدر چاہنے والوں کے اعمال سامنے آتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کبھی بھی اپنے عمل سے اپنے امام زمانہ کو نہ رلایا کر۔ جب رسول نے کہا تھا بیٹی تمہارے حسین کو کربلا میں پیاسا مارا جائے گا، تو بیٹی نے باپ سے سوال کیا تھا بابا میرے حسین پہ روئے گا کون؟ آپ کا وجود دعائے رسول سے بنا، شیعہ کا وجود معجزہ ہے، رونے والوں کا وجود معجزہ ہے۔ فرمایا بیٹی خدا ایک قوم بنائے گا، آپ کا وجود وہ قوم ہے، ایسی قوم جس کے بچے تیرے حسین کے بچوں پہ روئیں گے، جس کے جوان تیرے حسین کے جوانوں پہ روئیں گے، جن کی عورتیں تیرے حسین کے زینب و سکینہ پہ روئیں گی اور جن کے بوڑھے تیرے حسین پہ روئیں گے۔ تب جناب سیدہ نے کہا بابا میں بھی تب تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک میرے حسین پر رونے والا جنت میں نہیں جاتا۔ میں جرت کر کے ایک جملہ آپ کو کہوں گا، عزادارو اس بی بی کا پہلو ٹوٹا ہوا ہے، اس بی بی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، اس بی بی نے سفر بڑا کیا ہے، کبھی مدینے سے کربلا جاتی ہے، کبھی کربلا سے کوفہ جاتی ہے، کبھی کوفے سے شام جاتی ہے۔ تو گزارش ہاتھ دس بستہ یہ ہے کہ قیامت کے دن زیادہ دیر زہرا کو کھڑا نہ رکھنا، ایسا نہ ہو کہ مجھ بدبخت کے عمل کی وجہ سے زہرا کو کھڑا ہونا پڑے۔ کردار ایسا بنا کے جانا کہ بی بی کو زیادہ دیر کھڑا ہونا نہ پڑے۔ وہ بی بی جو کہتی ہیں ایک ہاتھ میں حسین کا خون بھرا کرتا لاؤں گی اور دوسرے ہاتھ میں اپنے حسن کے جگر کے ٹکڑے لاؤں گی کہ پروردگارہ مجھے بتا میں نے اس امت کا بگاڑا کیا تھا کہ انہوں نے میرے حسین کے جنازے کو پامال کر دیا۔ دلوں کو کربلا لے جائیں، سلام کریں اپنے آقا حسین کو کہ امام سجاد فرماتے ہیں مسلمان زیادہ کا مولا کیوں؟ فرمایا کیونکہ کربلا میں لوگوں نے میرے بابا کو سلام نہیں کیا تھا۔ مولا کیوں سلام نہیں کیا تھا؟ کہ سلام مسلمان کو کیا جاتا، میرے بابا کو مسلمان کہاں سمجھاتا؟ تو عائشیو زیادہ سے زیادہ حسین کو سلام کیا کرو۔ دوسرا فرمان جب بھی ٹھنڈا پانی پیو میری سکینہ کو یاد کیا کرو، ایک ایک گھونٹ کے لیے میری سکینہ کو تماچے مارے جائے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن اتنا مجمع ہے، اگر کسی کو سلام نہیں آتا حسین تو سب کو آتا۔ آج حسین جب کہو گے تو کوئی تجھے تماچے نہیں مارے گا، آج حسین کہو گے کوئی تجھے تازیانے نہیں مارے گا، لیکن جب سکینہ حسین کرتی تھی نا شمر تماچے مارتے تھے۔ وَعَلَىٰ أَوْلَادِ
السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد بلند آواز وعلی اصحاب میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ یہ سلام میرے سلام نہیں ہے، امام زمانہ کے سلام ہے۔ سنو گے تیرے مولا کس طرح مسائل پڑھتے ہیں، زیارت ناہیہ کے جملے۔ فرمایا میرا سلام ہو ان زخمی کلائیوں پہ جن میں رسیاں بندھی تھی، عزادار تو سن کے برداشت نہیں کرتا، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ فرمایا میرا سلام ہو ان خشک پھٹے ہوئے ہونٹوں پہ جن پہ ظالم چھڑی مار رہا تھا۔ میرا سلام ہو ان ننھے سے رخساروں پہ جن پہ ظالم تماچے مارا تھا۔ رو کر فرمایا میرا سلام ہو کربلا کے اس شہید پہ او جس کی گردن کو پیچھے سے کاٹ گیا۔ میرا سلام ہو میری پھپھی زینب پہ او جس نے 70 قدموں سے حسین کا گلا کرتے ہوئے دیکھا۔ مجھے نہیں معلوم میرے امام زمانہ بھی کہاں موجود، شاید کربلا میں رو رہے یا شاید شام میں زینب کے روزے پہ رو رہے، لیکن میرا دل کرتا ہے آج کی رات جنت البقیع میں موجود ہوں گے۔ ٹوٹی ہوئی قبر زہرا پہ رو رہے ہوں گے، رو کر کے رہے ہوں گے اماں زہرا دعا کرو۔ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اماں زہرا دعا کرو میرا ظہور ہو، میں اس ظالم سے بدلہ لوں وہ جس نے آپ کی پسلیاں توڑے۔ اماں زہرا دعا کرو میں اس ظالم سے بدلہ لوں او جس نے زینب کی چادر چھیرے۔ فرمایا عزادار تو پانی روتا ہے لیکن تیرا امام زمانہ خون روتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کن کن باتوں پہ میرے آقا خون روتے ہو، لیکن اتنا پتہ ہے فرمایا عزادار جب بھی میرے ظہور کی دعا کرو خدا کو 2 بیویوں کا واسطہ دیا۔ جب بھی دعا کرو آنکھوں میں آنسو
میاں خدا کو میری پھوپھی زینب کا آواز نہ دیا کرو، یا خدا کو میری ننھی سی سکینہ، یہ دو واسطے خدا کبھی رد نہیں کرتا۔ یہ روایت میں بہت کم پڑھتا ہوں، لیکن آج دل کر رہا یہ روایت پڑھوں، کیونکہ میرے چوتھے امام فرماتے ہیں ذاکر پڑھو پڑھو، تاکہ ہمارے شیعوں کو پتہ تو چلے ہمارے اوپر کیسے کیسے مصائب آئے۔ کسی نے کہا مولا کیا شمر کی اپنی بچی نہیں تھی؟ کوئی 4 سالہ بچی کو بھی اتنے تماچے مارتا ہے۔ امام نے فرمایا دشمنی سکینہ سے نہیں تھی، یہ ظالم جانتا تھا زینب سکینہ سے بڑا پیار کرتے، جب زینب کا دل دکھانا تھا یہ سکینہ کو تماچے، جب سجاد کا دل دکھانا تھا۔ روایت سخت ہے، سادات مجھے معاف کر دو، امام زمانہ موجود ہو مجھے معاف کریے گا۔ فرمایا 11 محرم کا دن تھا، شمر نے حکم دیا سب بیبیاں 2 کے 3 کے اونٹوں پہ سوار ہو۔ ملعون کی نگاہ جب سکینہ پہ پڑ گئے، ملعون نے حکم دیا سکینہ کو اکیلا اونٹ پہ بٹھایا جائے۔ 4 سالہ بچی ہے، معصومہ بچی ہے، جب اونٹ پہ بٹھایا گیا بچی نے رونا شروع کیا، بلبنا شروع کیا، رو کر کہنے لگی بھیا سجاد مجھے اونٹ سے اتارو۔ امام سجاد فرماتے ہیں جب بچی نے رونا شروع کیا، ملعون نے حکم دیا بچی کو اونٹ پہ باندھا جائے۔ میں روایت کے جملے پڑھ تو نہیں سکتا، لیکن اشارہ ضرور کروں گا۔ فرمایا مومن جیسے تو سامان باندھتا ہے ایسے سکینہ کو باندھا گیا، یہاں اونٹ چلتا تھا یہاں بچی کا سینہ۔ زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن اتنا کہوں جب بچی کو اونٹ سے اتارا گیا، بچی کا کرتا خون سے رنگی تھا۔ زینب نے کہا آجا حسین کی امانت، آجا میرے سینے سے لگ جا۔ تو سجاد اب سکینہ کو اپنی گود میں بٹھاؤں گے، میں سکینہ کو اکیلا بیٹھنے نہیں دوں گی۔ قافلہ چلتا رہا، بچی کو بڑی پیاس لگے، قافلہ بازار میں آیا، دھیمی سی آواز میں کہا پھوپھی اماں مجھے پیاس لگی ہے۔ زینب نے کہا سکینہ چپ ہو جا، یہاں پانی دینے والا کوئی موجود نہیں ہے، پتھر مارنے والے بہت ہیں۔ اللہ کسی چاہنے والے کو سکینہ کا یہ منظر نہ دکھائے۔ چھت پہ ایک مومنہ بیٹھی تھی، آواز کو سن لیا، دوڑتی کوئی گلاس میں پانی بھرا کر بی بی زینب کو دیتی ہے، کہتی ہے قیدی بی بی تیری بچی پیاسی نہ رہے گی، میں تیری بچی کو پانی پلاؤں گی۔ یا سکینہ نے پانی کا گلاس لیا، کہتی ہے قیدی بی بی جب تیری بچی پانی پی لے میرے لیے کچھ دعائیں کر لینا، کیونکہ میرے مولا فرماتے تھے اللہ قیدیوں کی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔
زینب نے کہا سکینہ مسید کسی کا احسان نہیں اٹھاتے، پہلے اس کے لیے دعا کرو۔ ابھی تک بچی کا سر نیچے تھا، اب دعا کے لیے چہرہ بلند کیا، ہاتھوں کو اٹھایا۔ ہاں مومنہ بتا کون سی دعا ہے؟ جیسے مومنہ کی نگاہ زخمی کانوں پہ پڑ گئے، زخمی رخساروں پہ پڑ گئے، اپنی دعائیں بھول گئے۔ کہتی ہے قیدی بی بی دعا کرو، اللہ میری بچی کو تیری طرح یتیم نہ بنائے۔ اللہ میری بچی کو تیری طرح قیدی نہ بنائے۔ سکینہ نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا، رو کر کہنے لگی اے خدا تجھے سکینہ کی یتیمی کی قسم، کسی بچی کو سکینہ کی طرح یتیم نہ بنانا۔ کہا مومنہ پتہ دوسری دعا کون سی؟ دوسری دعا نے پورے قافلے کو رلا دیا۔ جب غربت میں وطن کا نام آتا ہے نا، کہ قیدی بی بی دعا کرو اللہ مجھے مدینہ بھیجے۔ زینب نے مدینے کا نام سنا کہ مومنہ مدینے میں تیرا کون ہے؟ کہتی ہے قیدی بی بی مدینے میں میرا حسین، مدینے میں میرا عباس، مدینے میں میری آقا زادی ہے۔ زینب کو بڑا پیار آیا کہ مومنہ تو نے حسین کا نام لیا، تو نے عباس کا نام لیا، کیا مدینے والی بی بی سے ناراض ہو؟ اپنی بی بی کا نام تو بتا۔ کہتی ہے قیدی بی بی میری مجبوری سمجھو، او نامحرموں کا مجمع ہے، میں بیوی کا نام نہیں لے سکتی۔ ہائے زینب قربان جائے عشقی مومنہ پہ جس کے دل میں اتنا ادب ہے زینب۔ زینب نے کہا مومنہ میں دعا کروں گی اگر مدینے والے تجھے بازار میں نظر آ جائے تو کیا کہو گی؟ کہتی ہے قیدی بی بی دعا نہیں کرنی تو نہ کر، لیکن میری بی بی کو بددعا تو نہ دے۔ او میری بی بی تجھ جیسی قید میں کہ بازاروں میں آئے، میری بی بی نام ہے علی کی بیٹی کا، میری بی بی نام ہے عباس کی بہن کا۔ اتنا کہنا تھا زینب کو جلال آیا، اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا کہ ام حبیبہ نہیں پہچانا، والا زینب بنت علی، ام حبیبہ میرا عباس نہ رہا، او میرا حسین نہ رہا۔ ارے وہ دن گزر گئے، اب زینب کے سر پہ چادر موجود نہیں ہے۔